ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج رجب کی 27ویں شب ہے، اور یہ شب شب معراج ہے. اسی مبارک شب میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر کرتا ہوں. یہ میرے لیے انتہائی مسرت اور شادمانی کا موجب ہے. یہ میرے لیے ہزار سعادت ہے کہ میں مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف کا ذکر خاص شب معراج میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سبز گنبد کے مکین کا صدقہ اس ذکر پاک کو مقبول و منظور فرمائے، اور اس ذکر مبارک کو میرے اور آپ سب کے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات بنائے. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. ایسی راتیں روز روز نہیں آتی. شب معراج اور پھر مدینہ طیبہ، ایسی رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اسرا کے معنی لے جانے کے بھی آتے ہیں، سیر کرانے کے بھی آتے ہیں، اسی لیے میں نے دونوں معنی کر دیے. لیلاً، راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف. الہ بمانا تک بھی آتا ہے، طرف بھی آتا ہے، اسی لیے میں نے دونوں معنی کر دیے. کون سی مسجد اقصی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں سیر کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. انہ میں ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع مفسرین کرام نے اللہ تعالیٰ کو بھی قرار دیا ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ تفسیر بیضاوی شریف کے اندر موجود ہے. اگر وہ ضمیر کا مرجع اللہ کو قرار دیا جائے تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات قاب قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کر اللہ کے قرب خاص میں پہنچ کر بلا واسطہ اپنے رب کا کلام سننے والے تھے اور بے حجاب اپنے رب کو دیکھنے والے. آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ
میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. چند تفصیلی فوائد اور مختصر طور پر ذکر معراج آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. غور فرمائیے، دعویٰ نبی کریم علیہ السلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اگر حضور علیہ السلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو حضور علیہ السلام کے متعلق یہ سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی. اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا کہ وہ قرائے تمحریر سے کیسے گزرے، قرائے نار سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے. ارے لے جانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے، یہ بات میں نے اس انداز سے کی ہے کہ لوگ حضور علیہ السلام کے جانے پر اعتراض کرتے، ورنہ ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو ہم پھر بھی آمنا وصدقنا کہیں، کیونکہ مومن کا کام نہیں اس پر ایمان لائے اسی کی بات پر اعتراض کرے. مومن کا کام نہیں کہ اپنے نبی پر نکتہ چینی کرے. مومن وہ ہے جو اپنے نبی کی بات کو مان لے اور تسلیم کر لے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ کیسے گئے، تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے دعویٰ تو آنے کا نہ کر، دعویٰ میں لے جانے کا کرتا ہوں، تاکہ اگر کسی بدبخت کو اعتراض کرنا بھی ہو تو وہ تیری ذات پر نہ کرے، مجھ پر کرتا رہے، پھر میں جانوں اور وہ جانوں. نعرہ تکبیر، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. بے عبدہ ہی فرمایا. اس بے عبدہ ہی کے فرمانے میں بڑے اسرار ہیں، بڑی حکمتیں. گزشتہ رات تقریر میں نے ایک دو حکمتیں بیان کی تھی، آج دوسری حکمتیں بیان کرتا ہوں جو رات بیان نہیں ہوئی. غور کیجیے، نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو فرمایا بے عبدہ، اور جب میرے تمہارے پاس آئے تو پھر کیا فرمایا؟ ایک آیت میں ارشاد فرمایا تم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں کون ہے؟ رسول ہونا، یہ ہمارے رسول ہیں. ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ. ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آیا ہے کون ہے؟ نور ہے، نور. ایک آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کے بھیجا. میرے تمہارے پاس آئے تو فرمایا یہ نور ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ ہماری روشن دلیل ہے، یہ ہمارا رسول ہے.
اور یہی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ فرماتا ہے یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھاؤں، کیونکہ مثال سے بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی. دیکھو کوئی بادشاہ ہو، بادشاہ بڑے جاہو جلال والا، بڑی عظمت و شان والا، بڑے مرتبے اور کمال والا، بڑے عدل و انصاف والا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار بادشاہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو تو بتاؤ بادشاہ جب اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو بحیثیت ایک بیٹے کے جائے گا یا نہیں؟ بحیثیت ایک بیٹے کے جائے گا. وہاں اپنا روب و جلال دکھانے یا اپنے اختیارات استعمال کرنے نہیں جائے، بلکہ نیاز مند بن کے سلام کرنے اور ماں سے دعائیں لینے جائے گا. ماں دور سے دیکھے گی تو کہے گی سبحان اللہ میرا بیٹا آ رہا. بادشاہ ماں کے پاس پہنچ کر سر جھکا کے سلام کرے گا، ماں سر پر ہاتھ رکھے گی، پشت پر ہاتھ پھیرے گی، دعائیں دے گی. یہ بتاؤ کہ وہی بادشاہ جب قوم کے پاس آئے گا تو کیا قوم کے پاس بھی بحیثیت ایک بیٹے کے آئے گا یا قوم کے پاس بحیثیت ایک بادشاہ کے آئے گا؟ قوم کے پاس بحیثیت ایک بادشاہ کے آئے گا. اور اگر قوم بھی دیکھ کر کہنا شروع کر دے بیٹا آ رہا ہے بیٹا، تو بتائیے وہ قوم لائق اور مہذب قرار پائے گی؟ نہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بادشاہ بیٹا بھی ہے، مگر بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا. کون کا بادشاہ ہے؟ ماں باپ کا حق ہے اس کو بیٹا کہے، قوم کا حق ہے اس کو بادشاہ کہے. بلا تشبیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، میرے تمہارے آقا و مولا ہے. اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے ان کو آقا و مولا ہے. اگر ہم بھی ان کو بندہ بندہ ہی کہتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے. اس کو یوں سمجھو، دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محکوم ہیں یا نہیں؟ اللہ کے محکوم اور اللہ ان پر حاکم. اللہ کے محکوم ہے مگر میرے تمہارے کیا بن کر آئے؟ حاکم. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. اللہ کے محکوم ہیں، میرے تمہارے حاکم ہیں. اللہ کے بندے ہیں، میرے تمہارے آقا ہو مولا. دیکھیے سرکار جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ عاجزی کرتے، سجدے کرتے، زاری کرتے تھے، گر گراتے تھے. لیکن جب مخلوقات کے سامنے آتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹ آتے تھے، اشارہ کرتے تو درخت اور پتھر چل کے آتے تھے. معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں عاجز ہوتے تھے، مخلوقات کے سامنے قادر ہوتے. ان کی شان عاجزی بھی حق ہے، شان قدرت بھی حق. رب کی بارگاہ میں عاجز، مخلوقات کے سامنے قادر. تو معراج کی رات حضور کہاں گئے؟ اللہ کی بارگاہ میں. اور اللہ کی بارگاہ میں شان عاجزی سے حاضر ہوئے، شان عبدیت سے حاضر ہوئے، بندگی لے کر گئے تھے. اس واسطے اللہ نے بے ہفتے ہی فرمایا کیونکہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو شان عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، میرے تمہارے آقا و مولا ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے شعر فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں سرور کہوں کہ مالک
مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے. اور فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے ہیں, خالق کے بندے ہیں, مخلوقات کے آقا ہے. خالق کا حق ہے ان کو بندہ کہے, مخلوق کا حق ہے ان کو مولا کہے, آقا کہے. دیکھیے اگر کسی کی حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں تو اللہ نے منہ بھی مختلف بنائے. اس بات کو سمجھو. مثلا میری ایک حیثیت یہ ہے کہ میں باپ بھی ہوں, میری ایک حیثیت یہ ہے کہ میں بیٹا بھی ہوں, میری ایک حیثیت یہ ہے کہ میں شاگرد بھی ہوں, میری ایک حیثیت یہ ہے کہ میں استاد بھی ہوں, میری ایک حیثیت یہ ہے کہ میں شوہر بھی ہوں. جب میری حیثیتیں مختلف ہیں تو اللہ نے منہ بھی مختلف بنائے. میرے بیٹے کا منہ بنایا ہے مجھے ابا کہنے کے لیے, اور میرے باپ کا منہ بنایا ہے مجھے بیٹا کہنے کے لیے, میرے استاد کا منہ بنایا مجھے شاگرد کہنے کے لیے, اور میرے شاگرد کا منہ بنایا مجھے استاد کہنے کے لیے. بتائیے بیٹے کا منہ کہنے کے لیے بنایا ہے کہ وہ مجھے باپ کہے, اور باپ کا منہ بنایا ہے وہ مجھے بیٹا کہے. تو جب بیٹے کا منہ بنا ہے باپ کہنے کے لیے تو اگر بیٹا مجھے بھائی کہنا شروع کر دے تو یہ اس کے لیے مناسب ہوگا؟ ہرگز نہیں. جب بیٹا مجھے بیٹا کہنا شروع کر دے تو وہ لائق قرار پائے گا؟ نہیں. ارے یہ دیکھو کہ سرکار کی شانیں مختلف ہیں مگر اللہ نے ہمارا منہ کیا کہنے کے لیے بنایا ہے؟ ہمارا منہ بنایا ہے ان کو آقا کہنے کے لیے, مولا کہنے کے لیے, اپنا نبی اور رسول کہنے کے لیے. تو ہمارا منہ اسی وقت اچھا لگے گا جبکہ ہمارے منہ سے وہ بات نکلے گی جو ہمارے منہ کے مناسب ہوگی. اگر ہم کہنا شروع کر دیں کہ حضور ہمارے بھائی ہیں, حضور ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی آدم کی اولاد ہم بھی آدم کی اولاد, فرق یہ ہے کہ ان پر وہی آتی تھی ہم پر وہی نہیں آتی, تو وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے اور ہم ان کے چھوٹے, تو ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنی چاہیے. تو یہ گستاخی اور بے ادبی ہے. وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں, وہ تو ہمارے آقا و مولا ہیں. ان کے قدموں کی خاک پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں. ہم کیا چیز ہے کہ آبا کرام کی یہ عادت تھی, جب بھی بات کرتے تھے کہتے تھے بے ابھی انتا باؤں, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آبا بھی اپنے ماں باپ کو قربان کرتے. ایک مولوی نے کہا کہ کیا حضور آدم کی اولاد نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے. تو کہنے لگا اگر بوجہ اولاد آدم ہونے کے ہم نے حضور کو بھائی کہہ دیا تو کون سا غلط کلمہ کہا, کون سا نفس کے خلاف کہہ دیا؟ وہ بھی آدم کی اولاد ہم بھی آدم کی اولاد, اور بوجہ اولاد آدم ہونے کے وہ ہمارے بھائی ہیں. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ بول فرعون بھی آدم کی اولاد ہے یا نہیں, نمرود بھی آدم کی اولاد ہے یا نہیں؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ تو اور نمرود دونوں بھائی بھائی ہیں, تو اور فرعون دونوں بھائی بھائی ہو, تم اور حامان, تم اور یہ فلانے کافر جو ہیں یہ بالکل بھائی بھائی ہیں کیونکہ تم بھی آدم کی اولاد اور وہ بھی آدم کی اولاد, تو تمہیں دکھ تو نہیں ہونا چاہیے, افسوس تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم بھی آدم کی اولاد تو نمرود بھی آدم کی اولاد. تو میں کہتا ہوں نمرود تیرا بڑا بھائی تھا اور تو اس کا چھوٹا بھائی. تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوستوں آگ لگ اٹھی. میں نے کہا تجھے آگ لگتی ہے تو جب تو رسول اللہ کا بھائی بنتا ہے تو ایمان والے کو آگ نہیں لگتی؟ ایمان والا بھی کہتا ہے کہ بھائی نہ بنو بلکہ غلام بنو اور سرکار کو اپنا
بھائی نہ بناؤ بلکہ سرکار کو اپنا آقا بناؤ. تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے آقا و مولا ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ عبدہ ہی. ایک بات اور دوسری بات سنو، ہم ہیں عبد اور سرکار ہیں عبد. قرآن پاک میں کسی جگہ بھی سرکار کے لیے صرف لفظ عبد نہیں آیا، بلکہ جہاں کہیں بھی آیا اضافت کے ساتھ آیا. سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور کلمے میں پڑھتے ہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو کہیں عبد ہی کہیں عبد ہو، تو لوگوں نے اس ہو کو نہیں دیکھا. ہم ہیں عبد، سرکار ہے عبد ہو. اس ہو میں تو سب کچھ ہے، اور انہوں نے ہو کو چھوڑ دیا اور عبد کو لے لیا. تو اس ہو کو وہ سمجھے جو ہو کرتا ہو، جو ہو کرتا ہو. ارے اس ہو کو سمجھنا ہو تو اس سے سمجھو، اس ہو کے راز کو پوچھنا ہو تو اس سے پوچھو جو ہو کر کے باہو ہو گیا. جو ہو کر کے باہو ہو گیا. اسی ہو میں تو ہے سب کچھ. مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک شعر فرماتے ہیں ہر کے وقت پہ کشت پر اسرار سر مخلوقات کے بود پیش. فرماتے ہیں جو ہو کے راز سے واقف ہو جائے، یہ مخلوقات کے اسرار اس کے سامنے کیا چیز. تو میاں اس ہو میں ہے سب کچھ. اس ہو کے متعلق ڈاکٹر اقبال نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ہم ہیں عبد اور سرکار ہیں عبد ہو. تو وہ فرماتے ہیں عبد میں اور عبد ہو میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر سراپا انتظار منتظر. فرماتے ہیں عبد اور ہوتا اور عبد ہوں کوئی اور چیز ہوتا ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فرماتے ہیں عبد وہ ہے جو اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور عبد ہوں کی یہ شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اور عبد ہوں وہ ہے جس کو اللہ راضی کرے. ہم عبد ہیں، سرکار عبد ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. کب لے گیا؟ کس شان سے لے گیا؟ دو، کیوں لے گیا؟ تین، کہاں تک لے گیا؟ چار. یہ چار باتیں اختصار کے ساتھ پیش کرنی. کب لے گیا؟ دعوی نبوت کیے ہوئے 11 سال گزر چکے تھے، 12واں سال چڑھا ہوا تھا. ہجرت سے پہلے رجب کا مہینہ تھا، 27ویں شب، آج کی رات اللہ تعالیٰ لے گیا. کیوں لے گیا؟ یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ اس لیے لے گیا کہ سیر کرائے اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. اب دو باتیں عرض کروں گا، کس شان سے لے گیا اور کہاں تک لے گیا. کتب احادیث، کتب تفاسیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کروں گا، اور بعض مقامات پر حوالے بھی پیش کروں گا تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ یہ بات کس پائے کی ہے. کوئی اعتراض نہ کرے اور شک نہ کرے کہ یہ بات سچی ہے یا ضعیف ہے. سنو، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل بہشت میں جاؤ، وہاں سے ایک حسین و جمیل براق لے لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو. میرے محبوب کو میرا سلام و بیان دو. براق پر سوار کر کے شان و شوکت سے لاؤ، کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا
اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ جبریل امین حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے بہشت میں پہنچے، وہاں سے ایک براق لیا، 70,000 فرشتہ ساتھ لیا، درے مصطفیٰ پر پہنچے۔ یہاں بہت سی چیزیں میں چھوڑ دیا کیونکہ اگر تفصیل سے بیان کروں تو کئی راتیں لگ جائیں اور ذکر معراج بیان نہیں ہو سکے۔ جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، سرکار کو اٹھایا، اللہ کا سلام پہنچایا اور کہا یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اے محمد بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ اللہ اللہ ذرا توجہ کیجیے، جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس مقام پر جھوم اٹھے اور انہوں نے دو شعر فرمائے۔ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیوا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیوا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لنترانی۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے چلتے ہیں، پیدل سفر کر کے دور پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کشتے سوار کرا سکتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا میں تجھے دیکھوں۔ حکم ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ابھی کہیں جاتا نہیں، جا کر سوال کرتا نہیں۔ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، قرآن دے کے بھیجتا ہے، 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب کلیم میرے دیدار کا مشتاق ہے اور محبوب میں تیرا مشتاق ہوں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ بیت رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشاتا ہے وہ، تمہاری خاطر کشاتا ہے جو کلیم پر بند رہتے تھے، تمہاری خاطر کشاتا ہے جو کلیم پر بند رہتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، چشمہ زمزم پر تشریف لائے، وضو فرمایا، جنتی جوڑے سے بیٹن کیے، برات حاضر کر دیا گیا، جبریل نے رکاب پکڑ لی، میکائیل نے مہار تھام لی، 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا، کونین کے دولہا سوار ہو گئے۔ کیسا منظر ہوگا؟ دولہا بھی نور، سواری بھی نور اور براتی بھی نور۔ براتی کون ہے؟ فرشتے، وہ بھی نور، سواری بھی نور۔ براق ایک نورانی اور روحانی جانور تھا جس کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، منہ اس کا انسانوں جیسا تھا، باقی وجود گھوڑے جیسا تھا، اس کے دونوں پہلوؤں پر دو پر تھے، دو بازو تھے، وہ اڑتا تھا اور اس کی رفتار اور پرواز کا کیا عالم تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا، اسی بات سے اس کا نام ہے براق، جس کا مادہ ہے برق، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ یہ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی بجلی جو ہے اس کی رفتار آپ جانتے ہیں کتنی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ یہ فرق طے کرتی ہے جو انسانوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، اور جس کو اللہ نے بھیجا تھا وہ فرق نہیں بلکہ براق۔ اگر امریکہ اور روس والوں کے بنائے ہوئے راکٹ بڑے تیز رفتار ہو سکتے ہیں، چند منٹوں میں لاکھوں کروڑوں میلوں کا سفر طے کر سکتے ہیں، تو اللہ کا بھیجا ہوا راکٹ اور اللہ کا بھیجا ہوا نورانی اور روحانی طیارہ کس قدر تیز رفتار ہو سکتا ہے۔ افسوس ہم روس اور امریکہ والوں کی باتیں مان لیتے ہیں اور اللہ رسول کی باتیں نہیں مانتے، ان کے ماننے میں شک شبہ کرتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے،
اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ان چیزوں سے اسلام کی صداقت اور نبی کریم علیہ السلام کی شان اظہر من الشمس ہو رہی ہے. ان چیزوں سے اسلام کی صداقت اور حقانیت کا پتہ چل رہا ہے کہ اسلام سچا دین ہے اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کیا. باہر سورج سرکار براق پر سوار ہوئے, جبریل نے رکاب پکڑی, اس میں پیر ڈالتے. ذرا خیال کرو, جس کی رکاب سارے فرشتوں کا سردار پکڑے, اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. اس سوار کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جس سوار کی رکاب جبریل پکڑے جو سارے فرشتوں کا سردار. کیسا منظر ہوگا. سرکار براق پر سوار ہوگی, جبریل نے رکاب پکڑی ہوئی ہوگی, میکائیل نے مہار تھامی ہوئی ہوگی, 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہوگا. آنا حضرت امام اہل سنت عقیدت کے رنگ میں اس منظر کو پیش کرتے فرماتے ہیں, خدا ہی کے صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. خدا ہی کے صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے ہیں, جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. فرماتے ہیں, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بچ رہا تھا پارا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بچ رہا تھا پارا. چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. اور فرماتے ہیں, وہی تو اب تک چمک رہا ہے, وہی تو جوبن سلک رہا ہے, وہی تو اب تک چمک رہا ہے, وہی تو جوبن گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اور یہ سنو, بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. اور آگے حسرت کے ساتھ ایک شعر فرماتے ہیں, جو ہم دیوا ہوتے خاکے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی نورانی بارات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلی. رات بھی بیان کیا تھا, اب بھی بیان کرتا ہوں, کیونکہ یہ بات ایسی ہے جس کو بار بار بیان کرنا چاہیے اور آپ حضرات کو سن کر یاد رکھنا چاہیے. جب سرکار کی سواری چلی, راستے میں یہ مدینہ طیبہ آیا. اس کا پہلا نام تھا یثرب. اب یثرب کہنا جائز نہیں, کیونکہ اس کے معنی اچھے نہیں. جبریل امین نے کہا, یا رسول اللہ, یہ وہ بستی ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے, یہیں آپ کی قبر انور ہوگی. گویا یہی وہ سرزمین ہے جو آپ کے انوار سے قیامت تک جگمگائے گی. تو حضور یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھی. حضور اترے اور 2 رکعت نماز ادا. آگے گئے, ایک گاؤں آیا. گاؤں جبریل امین نے کہا, یا رسول اللہ, اس گاؤں کا نام ہے مدین. اس گاؤں میں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے. یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کی. حضور اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی. آگے گئے تو ایک پہاڑ آیا. جبریل امین نے کہا, یا رسول اللہ, اس پہاڑ کا نام ہے کوہ طور. اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہم کلام ہوتے. یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کی. حضور نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی.
آگے گئے تو ایک مقام آیا جس کا نام ہے بیت اللحم، اسے یروشلم بھی کہتی ہے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور نے وہاں بھی نماز ادا کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ وہ مقامات مقدسہ جن مقامات کا تعلق اور نسبت اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو، اس مقام کی زیارت کے واسطے جانا اور وہاں تبرکاً نفل پڑھنا، یہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی پاک کی سنت۔ اور دیکھو جبریل نے جو کہا کہ حضور اتریے، تو جبریل نے اپنی طرف سے کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کیونکہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جبریل میرے حبیب کو ان مقامات پر اتارنا، تاکہ میرے حبیب کی امت کو پتہ چل جائے کہ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے، اور وہاں تبرکاً نفل پڑھنا یہ بھی ہمارے آقا کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکوں کے بادشاہوں نے تمام مقامات مقدسہ پر مسجدیں بنائی۔ جہاں جہاں ان کو پتا چلا کہ حضور جہاں بیٹھے تھے، حضور کے جہاں قدم آئے، انہوں نے مسجدیں بنائی کہ لوگ وہاں تبرکاً نفل پڑھیں، برکت حاصل کریں۔ اور بعض لوگوں نے ان مسجدوں کو گرا دیا، مسجدوں کو گرا دیا، مقامات مقدسہ کے نام و نشان بتا دیے کہ لوگ وہاں برکت حاصل کرتے ہیں، لوگ وہاں جا کر ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے، استغفر اللہ، یہ شرک نہیں ہے بلکہ ہمارے آقا و مولا کی سنت۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، حج کے دنوں میں جب آپ مزدلفے میں آ کر ٹھہرتے ہیں تو مزدلفے کے پاس ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی محصر، وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم جب گزرے نا صحابہ کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا اس وادی سے جلدی سے گزر جاؤ اور رو دو، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی بھی شکلیں بنا لو۔ کیوں کہ یہ وہ وادی ہے جس وادی میں عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ ابراہا جو خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو اس پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ اس وادی میں ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ وادی ہے جس وادی پر عذاب نازل ہوا تھا، لہذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ کیونکہ عذاب کے آثار ابھی تک موجود ہے۔ ہمیں ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی وہاں آ کر نماز پڑھو۔ سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا موجود ہے۔ جن مقامات پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ان میں ایک مقام ابراہیم۔ اب ذرا سوچو، خدا نے عقل دی ہے، شعور بخشا ہے کہ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے۔ یہی بات ہے یا کچھ اور؟ قدموں کے نشان ہے۔ ہزاروں سال پہلے انہوں نے پیر رکھے اور اٹھا لیے، اب کیا رہ گیا؟ پیروں کا نشان۔ تو ذرا سوچو، جہاں اللہ والوں کے پیروں کے نشانات ہیں، جب وہ جگہ قابل تعظیم ہے، وہاں اللہ فرماتا آ کے نماز پڑھو، وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو جہاں سر سے لے کر پیر تک وہ آرام فرما ہو، وہ مقامات کتنے برکت والے ہوں۔ بات وہاں تو صرف پیروں کے نشان ہے، اور جو ان کی قبریں ہیں ان قبروں میں تو وہ سر سے لے کر پیر تک خود آرام فرما، پیر نہیں، سر سے لے کر پیر تک سارا ان کا وجود مبارک بھی ہے۔ جہاں پیروں کے نشانات ہیں، جب اللہ فرماتا ہے وہاں آ کر نماز پڑھو، اس کا مسجد بناؤ، تو جہاں ان کے مزارات ہیں وہاں مسجدیں بنانا کس طرح گناہ اور کس طرح شرک ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ والوں کے مقامات کی زیارت کے لیے جانا، وہاں برکت کے طور پر نفل پڑھنا، یہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے، اور قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ ثابت۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ان مقامات کی تعظیم وہ کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ، ایک ہے ظاہری تقویٰ،
جسمانی تقویٰ، لباس کا تقویٰ، ولباس التقویٰ خیر، کپڑے شاندار، دور سے ایسا معلوم ہو جیسے جنید بغدادی کا مرید ہے، مومنانہ صورت، داڑھی شاڑھی، ماتھے پر بڑا محراب جیسے مرغی کا انڈا اور شامی کباب رکھا ہوا ہو. پتا نہیں ہم بھی سجدے کرتے ہیں مگر ہمارے ماتھے پر تو اتنے محراب نہیں بنتے. یہ پتہ نہیں کی کرتے رہتے ہیں، رگڑتے رہتے رگڑتے رہتے ہیں. تو ان کے ماتھے دیکھو، ان کی شکلیں اور صورتیں دیکھو تو آدمی کہتا ہے سبحان اللہ. لیکن جب ادب، تعظیم اور احترام کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ منہ پھیر لیتے. تو یاد رکھو ادب و احترام کا تعلق ظاہری تقوی سے نہیں ہے بلکہ قلبی تقوی سے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھیے دیکھ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے، ادب کرتے، احترام کرتے، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے. تو ایک ہوتا ہے قلبی تقوی، قلبی تقوی کا تعلق ادب اور احترام کے ساتھ ہوتا. ایک دلیل اور پیش کروں اور آگے چلوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم شعائر اللہ، شعائر اللہ کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی سے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ قلبی تقوی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھیے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی بتا کہ شاعر اللہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا مروہ دونوں پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے. اب ذرا سوچو کہ دنیا میں لاکھوں پہاڑ ہیں، بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ، بڑے بڑے سرسبز اور شاداب پہاڑ. اللہ نے ان پہاڑوں کو شاعر اللہ میں سے نہیں کیا. یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے کیا ہو گئی اور ان کی تعظیم دلوں کا تقویٰ کیوں قرار پا گئی؟ اس لیے کہ ان پہاڑیوں پر اللہ کی بندی حضرت حاجرہ کے قدم آئے. حضرت مائی حاجرہ کے قدم آئے تھے جب ان کو حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی جستجو، پانی کی تلاش، تو اللہ کی بندی کے قدم آئے اور انہوں نے قدم رکھے اور اٹھا لیے. مگر جن پہاڑیوں پر اللہ کی بندی کے قدم آئے وہ پہاڑیاں قیامت تک کے لیے شاعر اللہ میں سے ہو گئی اور ان کی تعظیم دلوں کا تقویٰ قرار پا گئی. تو خدا کے لیے سوچو، جہاں اللہ والوں کے قدم آ جاتے ہیں، جب وہ جگہ قابل تعظیم اور اس کی تعظیم کرنا قلبی تقویٰ، تو جن قبروں میں وہ سر سے لے کر پیر تک آرام فرما ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہے، وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے. جہاں ان کے قدم آتے ہیں جب وہ جگہ قابل تعظیم، تو جہاں وہ خود آرام فرما ہے وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے، وہ قابل تعظیم نہیں ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم اللہ والوں کے مزارات کی اسی واسطے تعظیم کرتے ہیں کہ ان مزارات میں وہ اللہ والے آرام کرتے ہیں جو قابل تعظیم ہیں. تو ان کے مزارات کی تعظیم اللہ والوں کی تعظیم، اور اللہ والوں کی تعظیم حقیقت میں اللہ کی تعظیم ہے، کیونکہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ اس کو نہیں مانتے. یہ بھی بتاؤں جو نہیں مانتے وہ کون ہے؟ بات پوری کرنی چاہیے، سنا دھیان سے. ایک دن شیطان موسیٰ علیہ السلام سے ملا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا مردودہ، تو کتنا اچھا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، معلم الملکوت تھا، تیری بڑی قدر تھی، تیری بڑی عزت تھی. تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور مردود ہو گیا. اب
بھی اگر تو معافی مانگ لے تو میں اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں کہ اللہ تیری غلطی معاف کر دے اور تجھ سے راضی ہو جائے۔ تو شیطان نے کہا کہ اچھا موسیٰ جاؤ پھر رب سے پوچھو کہ رب کس طرح راضی ہوگا اور کس طرح میری غلطی معاف کرے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم تو ستار غفار رحیم کریم ہے، بندوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، شیطان نے لاکھوں برس تیری عبادت کی ہے، تیری توحید کا قائل تھا اور اب بھی قائل ہے، اس نے کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہرایا اور بڑی اس نے تیری عبادت بھی کی ہے، بڑا عابد و زاہد بھی تھا۔ تو مولا کریم اس سے معمولی سی غلطی ہو گئی، بندوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کی غلطی معاف کر دیجیے اور اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم ہماری بارگاہ میں وجیح ہو، بڑی عزت والے ہو، بڑے مرتبے والے ہو، تم سفارش کرتے ہو، ہم تمہاری سفارش رد نہیں کرتے، جاؤ شیطان سے کہہ دو کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی قبر کو ہی کر دے، ہم راضی اور غلطی معاف۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش بھی، اتنا بڑا مردود بے ایمان یہ تو بڑا سستا چوٹا، رب نے تو معمولی سی بات فرمائی کہ آدم کی قبر کے سامنے جھک گئے، ہم راضی اور غلطی معاف۔ تو بڑے خوش آئے، کہنے لگے شیطانہ تو بڑا سستا چھوٹا، رب نے تو بڑی مہربانی فرما دی ہے، میری سفارش کام آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی قبر کو ہی کر دے، ہم راضی اور غلطی معاف۔ اور وہ تھا شیطان، اس نے کہا موسیٰ خیال تو کرو میں تو زندے کی تعظیم کا قائل نہیں، یہ جائے کہ قبر کی تعظیم کروں، میں مردود ہی اچھا پر یہ کام نہیں کروں گا، مردود رہنا اچھا ہے مگر میں قبر کی تعظیم نہیں کروں گا۔ میرے دوستو اللہ کا یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو زندگی میں قابل تعظیم ہے بعد از وفات قبر میں پڑا ہوا بھی قابل تعظیم ہے، اس کی قبر کی تعظیم یہ بھی اس کی تعظیم ہے۔ اور اگر قبر کی تعظیم اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتی تو اللہ کبھی اس کا حکم نہ دے، مگر شیطان اس کا قائل ہے نہیں۔ شیطان کہتا ہے میں مردود رہنا گوارا کر لوں گا مگر یہ کام ہے نہیں کروں، یہاں کسی کو شبہ نہ پڑے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کامل اکمل شریعت کو لے کر آئے اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیمی طور پر سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ نبی کریم کی شریعت میں دین اسلام میں غیر اللہ کو تعظیمی طور پر سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ اب کسی کو اللہ کے سوا سجدہ نہیں کیا جائے، سجدہ اللہ کو کیا جائے، کسی اور کو نہیں کیا جائے۔ جس طرح بغیر سجدے کے ہم اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں اسی طرح بغیر سجدے کے ان کے مزارات کی بھی تعظیم کریں گے۔ پہلے سجدہ جائز تھا، اللہ نے سجدے کا حکم دیا، مسئلہ یہ نکلا کہ مطلق قبر کی تعظیم اللہ کو ناپسند نہیں ہے، اگر ناپسند ہوتی تو اللہ اس کا کبھی حکم نہ دیتا۔ یہ ثابت ہوا کہ جو زندگی میں قابل تعظیم ہے بعد از وفات بھی قابل تعظیم ہے، اور اس کی قبر کی تعظیم بھی حقیقت میں اس کی تعظیم۔ تو اولیاء اللہ کے مزارات اور مقامات مقدسہ کی تعظیم کرنا یہ شریعت سے دین سے ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ اصل حقیقت سے ناواقف، ان کو پتہ نہیں ہے بیچارے، یہ ظاہری باتوں پر عمل کرتی، یہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ دین کی سمجھ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جس پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین میں اس کو فقیر بنا دیتا ہے۔ تو ان لوگوں میں فقاہت نہیں ہوتی، نکات رموز اور اسرار کو سمجھنا اس کی صلاحیت ان میں ہرگز نہیں ہے، ان کو ہوا بھی نہیں لگی اس بات۔ چلیے صاحب آگے چلیں، سنو میرے دوستوں بزرگوں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، 66 کی صحیح حدیث ہے۔ حضور
فرماتے ہیں مررتو بقبر موسیٰ، ہم مسجد اقصی جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، سرکار فرماتے ہیں ہم نے دیکھا موسیٰ اس وقت اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ تو ذرا غور کرو کہ سرکار نے جو اس کو خاص طور پر بیان فرمایا تو کیوں؟ اس میں بڑی حکمت ہے۔ ان حکمتوں میں سے دو حکمتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ حکمت تھی، سرکار نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ اے میری امت، وہ موسیٰ جو میری ولادت سے 2000 سال پہلے انتقال کر چکا ہے، آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے تم خود ہی سمجھ لینا کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے۔ اور یاد رکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی خصوصیت نہیں، سارے نبیوں کی یہ شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتی ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے حیات الانبیاء میں نقل فرمایا، اور علامہ امام ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری شرح بخاری 36 جلد کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حدیث۔ دوسری صحیح حدیث سنو، یہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہے۔ بولو سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے، کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ہمارے نبی پاک تو انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ آپ کی زندگی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے، بلکہ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ ساری کائنات کی زندگی کا باعث ہے، کیونکہ آپ ساری کائنات کی اصل ہے۔ اگر آپ مر جائیں یہ جہان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جہان زندہ اس لیے ہے کہ میرا آقا زندہ ہے اور میرے آقا کی ذات سے سب کو زندگی کا فیض مل رہا ہے۔ حضور ساری کائنات کی اصل ہے، جڑ ہے۔ بولو یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ سوکھ گئے اور درخت ہرا ہی رہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ مر جائیں اور جہان زندہ ہی رہے؟ سارے جہان کی جڑ اور حاصل سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضور زندہ ہے تو یہ جہان زندہ ہے، اگر حضور زندہ نہ ہو تو یہ جہان زندہ نہیں رہ سکتا۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے، کیا کمال کیا ہے، واقعی صدی کے مجدد، دین کو زندہ کیا، مسئلے کے حق کو زندہ کیا، لوگوں کے سینوں اور دلوں میں حضور کی محبت کی اور عظمت کی شمع روشن۔ بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جب حضور نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر آج بھی حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یاد رکھو حضور زندہ ہے، حضور زندہ۔ جب روزہ اقدس پر حاضری دیا کرو یہ عقیدہ رکھو کہ حضور زندہ ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں حضور سن رہے ہیں، حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ عقیدہ رکھو۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں،
مدینہ منورہ میں رہتی، لیکن جیسے یہاں رہنا خوش نصیبی کی بات ہے، اسی طرح یہاں رہنے کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو نا، ایک ہے بادشاہ کا دربار، تو جو بادشاہ کے دربار کے اندر رہتا ہے نا، حضوری میں رہتا ہو، وہ لوگ وہ بادشاہ کے سامنے کہہ کے مار کے ہنسے گا، ٹانگیں پسار کے بیٹھے گا، بادشاہ کے دربار کے اندر لیٹے گا، وہ سراپا ادب، وہ ادب اور احترام کا پیکر بن کے رہے گا، چلے گا بڑے احتیاط کے ساتھ، بات کرے گا بڑے ادب کے ساتھ، آئے جائے گا بڑے احترام کے ساتھ، کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو بادشاہ کو ناپسند ہو، ناگوار گزرے، اور بادشاہ کہیں مجھے اپنی حضوری سے دور نہ کر دے، اپنے دربار سے نکال نہ دے۔ اس کے برعکس جو دور رہتا ہے وہ کہہ کے مار کے ہنستا بھی ہے، ٹانگیں پسار کے بیٹھتا بھی ہے، لیٹتا بھی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ کی حضوری سے دور، بادشاہ کے دربار کے اندر نہیں۔ تم لوگ جو مدینے شریف میں رہنے والے ہو، یہ سمجھو کہ ہم حضور کی حضوری میں رہتے ہیں، حضور ہمیں دیکھتے ہیں، تو ادب اور احترام کے پیکر بن کے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو آقا کو ناگوار ہو اور آقا اپنے مدینے سے نکال۔ ایک صاحب جہاں مدینہ شریف میں رہتے تھے، انہوں نے بازار سے دہی لیا اور کہنے لگے مدینہ شریف کا دہی کھٹا ہے، ہمارے ملک کا دہی میٹھا ہوتا ہے، جس ملک میں ہم رہتے تھے وہاں کا دہی میٹھا ہوتا ہے، یہاں کا دہی کھٹا ہے، بس اتنی بات ہے۔ یہی بات ناگوار گزر گئی۔ سرکار رات کو اپنے ایک مقرب کو خواب میں ملے، فرمایا اس کو کہو ہمارے مدینے سے نکل جائے، یہ وہاں چلا جائے جہاں اس کو میٹھا دہی ملتا۔ تو میاں یہاں کے تو دہی کو بھی کھٹا نہیں کہنا چاہیے، کھٹی ہو تو بھی کہو میٹھی، یہاں کے سوکھے ٹکڑے جو ہیں ان کو پروٹھوں سے اچھا سمجھو، یہاں کی ہر چیز کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ محبوب کا شہر، اہل محبت کا یہی طریقہ ہے۔ کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پیر چوم رہا، دیکھنے والے نے کہا کتے کے پیر کیوں چوم رہے؟ کہے گا تم نہیں جانتے ہو، ان سگے در کوئے لینا گاہے گاہے رفتہ بھول، میں اس کتے کے پیر اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کبھی کبھی لینا کی گلی میں جاتا ہے۔ اہل محبت کے طریقے پر رہو، نکتہ چینی کرنے والے لوگوں کے طریق پر نہ چلو۔ دیکھو محبت والا کبھی نکتہ چینی نہیں کر سکتا، محبت والا یہ نہیں کہتا محبوب کے در و دیوار کو ہاتھ لگانا ہے، محبوب کی جالیوں کو چومنا شرک ہے، نہیں، محبت والا کہتا ہے محبوب کے شہر کی خاک بھی چومو، محبوب کے شہر کے در و دیوار کو بھی چومو، تو اہل محبت کے طریقے پر رہو، اسی میں برکت ہے۔ خیر یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں سنو غور کے ساتھ سنو، یہ کوئی 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں ہے۔ امام قاضی عیاض شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، محدث صحابی ہیں، وہ جمعے کے دن لوگوں کے سامنے حضور کے منبر شریف پر جو حضور کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں ہاتھ پھیرتے، ہاتھ پھیرنے کے بعد منہ پر آتے، اور یہ کام لوگوں کے سامنے کرتے تاکہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم صحابہ حضور کے تبرکات کا کتنا ادب کرتے۔ ہمارے نزدیک وہ چیز جو حضور کے جسم کے ساتھ لگ گئی وہ قابل تعظیم ہو گئی، اور اس کا احترام تعظیم اس طرح کرنا ہے کہ اس پر ہاتھ پھیر کر منہ پر ہاتھ پھیرا جائے، تو یہ سنت ہے، صحابہ کی سنت۔ کیسے دیکھو وہ منبر پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ برکتیں میرے ہاتھ میں آ گئی، پھر وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اب وہ برکتیں منہ میں قائم ہو گئی، یعنی برکتوں کا سلسلہ آگے بھی جاری۔ اب کیا عرض کروں، ذہن میں بات آتی ہے، دل چاہتا ہے بیان کرنے کو۔ سوچئے
کہ صحابہ کرام نے یہ عقیدہ کہاں سے سیکھا تھا؟ ان کو یہ کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ جو چیز حضور کے جسم کے ساتھ لگ گئی ہے وہ بڑی بابرکت ہو گئی اور اس سے برکت حاصل کرنی چاہیے؟ یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ قرآن شریف سے. کون سی آیت سے؟ سنو. جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی تیسری مرتبہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں ہی بادشاہ مصر، میں تمہارا بھائی یوسف ہی. بھائیوں نے اپنی خطا کا اقرار اور اعتراف کیا، معافی مانگی، آپ نے معاف کر دی. جب رل مل بیٹھے تو فرمایا ابا جان کی سناؤ. انہوں نے کہا غم اور حزن کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی جاتی رہی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کو مصر میں لے آؤ، میں مصر کا بادشاہ ہوں، سارے طبیب حکیم ڈاکٹر میرے مطیع ہیں، علاج معالجہ کرائیں گے، دوا دارو ڈالیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھو. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اچھی بات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ خوشخبری دینے والا قمیص لے کر آیا اور وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی. تو صحابہ اس آیت کو پڑھتے تھے یا نہیں؟ تو سمجھتے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیص میں اتنی برکت تھی تو اللہ کے حبیب کے جسم کے ساتھ لگنے والی چیزوں میں کتنی برکت تھی. یہی وجہ ہے کہ حضور جب اپنے بال مبارک کٹواتے تو صحابہ کا ہجوم ہو جاتا بالوں کو لینے کے لیے. حدیث نہیں ہو جاتا، دیکھ لو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ جمع ہو جاتے. تو یہ بھی بات قابل غور ہے، جب صحابہ جمع ہوتے تھے تو چاہیے تھا کہ حضور ان کو منع فرما دیتے تھے. کیوں جمع ہوتے؟ بالوں کو لینے آتے ہو تو کیا رکھا میرے بالوں، میں بھی تو تمہارے جیسا ایک انسان، کیا تمہارے سروں پر بال نہیں ہے؟ خبردار جو آئندہ کبھی اس طرح جمع ہوئے تو بالوں والوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، میرے احکام پر عمل کرو، میرا کہنا مانو. تو حضور نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے اپنے بال مبارک کٹوا کر حضرت ابو طلحہ کو دیے اور صحیح بخاری کے بھی الفاظ ہیں. فرمایا اقسمہ بین الناس، اے ابو طلحہ میرے یہ بال ان لوگوں میں تقسیم کر. خود حضور نے اپنے بال تقسیم کروائے. تو بتائیے کیا ثابت ہوا کہ صحابہ جو نظریہ لے کر آئے تھے کہ حضور کے بالوں میں بڑی برکت ہے، بڑے نفع ہے، حضور نے اس نظریے کی تائید کی، تصدیق فرمائی اور خود اپنے بال تقسیم کروائے کہ تمہارا نظریہ درست ہے، میرے بالوں کو حاصل کرو اور میرے بالوں میں جو برکتیں ہیں ان برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ. تو میرے دوستوں بزرگوں، جو چیز بھی نبی کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ تبرک بن جاتی ہے، وہ برکت ہو جاتی ہے. اور اس سے برکت حاصل کرنا یہ 14ویں صدی کا معاملہ نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کے لوگوں نے رائج نہیں کیا، یہ صحابہ کرام سے سلسلہ چلا. تو خیر دور چلی جاتی ہے بات، کیا کر رہا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضور ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ گئے، مسجد اقصی میں پہنچے. کیا دیکھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود. اب یہ مسئلہ ایک اور آگے تفصیل سے نہیں اشارہ تناز کرتا ہوں. حضور تو براق پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر پہلے ہی پہنچ گئے اور قبر سے نکلے کیسے؟ وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ پوری کر کے گئے یا توڑ کر ہی بھاگ اٹھے؟ پوری کر.
اگر پوری کر کے گئے تو پوری کرنے میں تو کچھ دیر لگتی ہے، اور اگر گئے تھے تو جس وقت مسجد اقصی میں تھے اس وقت قبر میں بھی تھے یا قبر خالی ہو گئی. اسی طرح دوسرے نبیوں کے متعلق سوچو کہ جن نبیوں کا انتقال ہو چکا ہے، جو نبی قبروں میں دفن ہے، وہ اپنی قبروں سے نکلے کیسے؟ دفن تو کیے گئے تھے کفن میں، اور مسجد اقصی میں تو کفن پہن کے نہیں آئے تھے، سب نے جوڑے پہنے ہوئے. تو کیا کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہوں ہاوڑے اور بیل سے دے کر ایک جوڑا دے کے جاؤ نبیوں کی قبریں کھودو اور ان کو نکالو اور ان کا کفن اتار کے یہ جوڑے پہنا کے ذرا لاؤ، کیونکہ وہاں نبیوں کا اجتماع ہے؟ کوئی روایت ہے ایسی؟ ہرگز نہیں. اور آگے آپ سنیں گے کہ حضور جب ان کو چھوڑ کر آگے آسمانوں میں گئے تو یہ نبی آگے آسمانوں میں بھی موجود تھے. تو مسئلہ سن لو، وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے، مسجد اقصی میں بھی تھے، آسمانوں میں بھی. نہ نکلنے کا سوال، نہ پوری کر کے جانے، نہ توڑ کر بھاگنے کا سوال. یہ نبی کا مادہ اور ولی کی کرامت ہے کہ نبی اور ولی ایک ہی وقت میں ہزار مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. اور یہ مسئلہ سمجھنا آج سائنس نے بڑا آسان کر دیا ہے. مدینہ شریف میں بھی گھر گھر ٹیلی ویژن لگ جائے، لگ جائے کہ نہیں؟ یہ ٹیلی ویژن دیکھو کیا چیز ہے. کیا کوئی کار لگی ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی کار نہیں. جس طرح ریڈیو کا ایریل ہے اسی طرح ٹیلی ویژن کا بھی ایریل. ایک بندہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے اور آپ اس کو گھر گھر دیکھتے، ہزار مقامات پر میلوں پر دیکھتے. جب مادیات کا یہ عالم ہے تو روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ والے بظاہر اپنی قبروں میں ہوتے ہیں اور بباطن ہزار مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. لو میرے دوستوں، سرکار تو عالم علیہ السلام کی سواری مسجد اقصی میں پہنچی، سارے نبی وہاں موجود ہیں، سبھی باندھے کھڑے. سرکار پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو. امامت کا مسلح ابھی خالی ہے. آج پتہ چلے گا ان نبیوں کا امام کون بنتا ہے. آج تو خلیل اللہ بھی موجود ہے، کلیم اللہ بھی موجود ہے. آج پتہ چلے گا کہ یہ اپنے اپنے وقت کے امام کس کے مقتدی بنتے ہیں. تو جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا اور کہا یا رسول اللہ امام الانبیاء آپ ہیں. میرے تمہارے آقا و مولا امام بن کر آگے کھڑے ہو گئے اور سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے. ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام امام الانبیاء، سارے نبی آپ کے مقتدی ہیں. سب نے آپ کی ابتدا کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہ جو اللہ سے عہد کیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کا مظاہرہ ہوا. سب حضور پر ایمان لائے. جماعت کے بعد انبیاء نے خطبے پڑھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام درجہ مرتبہ دیا تھا انہوں نے بیان کیا. حضور نے بھی بیان فرمائے اپنے فضائل اور اپنے خصائص. جب حضور نے اپنے خصائص بیان کیے، اپنے فضائل بیان کیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے گروہ انبیاء، جو درجہ مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. یہ درجے مرتبے میں سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. انبیاء کے عظیم الشان اجتماع میں حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجے. رات اس مقام پر میں نے ایک نعت شریف سنائی تھی، بہت سے دوستوں نے ٹیپ کی ہے، آپ ان سے ٹیپ کر لینا. اب میں آگے بیان کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرنے کے قابل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہاں برکتوں سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے مراد؟ یہ جو لوگ ہیں نا یہ منکر، یہ کہتے ہیں وہاں برکتوں سے مراد ہے انگور. انگور وہاں انگور ہوتے ہیں. اچھا جی، اور زیتون اور کھجورے
پھل فروٹ جو ہوتا ہے تو یہ پھل فروٹ اور دوسری جگہوں پر نہیں ہوتا، لبنان میں نہیں ہوتا، ادھر کشمیر میں نہیں ہوتا، اور دوسرے علاقوں میں کتنا فروٹ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ بھی بارکنا حولہ، غور کرو. اللہ فرماتا ہے وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اندر کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے اندر برکتیں رکھی ہیں، اندر تو برکتیں ہیں. معلوم ہوا یہ کوئی خاص برکتیں ہیں جو اندر نہیں ہیں، ارد گرد ہے، اور جو اندر ہیں وہ ارد گرد نہیں. تو یہ جو ارد گرد برکتیں ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ سنو، مفسرین لکھتے ہیں یہاں برکتوں سے مراد انبیاء کے مزارات ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہزاروں نبیوں کے مزار. اس پر میں بہت روشنی ڈال چکا ہوں. یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ والوں کے مزارات جو ہیں یہ اللہ کی برکتوں کے مرکز ہیں. اللہ نے ان کو اپنی برکتیں فرمایا ہے. تو جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں وہ برکتوں سے مالا مار لیتے ہیں، فیضیاب ہوتی ہے. چلیے صاحب، وہی دولہا ہے، وہی سواری ہے، وہی باراتی ہے. اب یہ نورانی بارات مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف ہے. آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا. زمین سے لے کر پہلے آسمان تک بلحاظ پیدل 500 سال کا رستہ ہے. جب پہلے آسمان پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ آدم علیہ السلام بیٹھے. ان کی کچھ اولاد ان کے دائیں طرف تھی، کچھ بائیں طرف. جو دائیں طرف تھے وہ جنتی تھے، جو بائیں طرف تھے وہ دوزخی تھے. دائیں طرف والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے، بائیں طرف والوں کو دیکھ کر رنجور اور مغموم ہوتے. جو نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا مرحبا مرحبا کہتے اٹھے. سرکار نے سلام کیا، ملاقات فرمائی. حضور نے پہلے آسمان کی سیر کی، عجائبات قدرت دیکھ کے دوسرے پر گئے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، اور چھٹے پر گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے. ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضور نے ان نبیوں سے ملاقات فرمائی اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی، عجائبات دیکھی. اللہ نے آسمانوں میں نبیوں کو کیوں کھڑا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ 7 آسمان جو ہیں ان کو عرش معلیٰ کی 7 سیڑھیاں سمجھو. یہ عرش معلیٰ کی 7 سیڑھیاں. تو اللہ نے ہر سیڑھی پر نبی کو کھڑا کر دیا، اس لیے کہ میرا حبیب جس سیڑھی پر قدم رکھے آگے استقبال کرنے والا موجود ہو، تاکہ میرے حبیب کی عزت و عظمت کا اظہار. جیسے کہ کوئی بادشاہ آتا ہے نا، تو جب وہ دربار میں داخل ہوتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے 2 رویا لوگ کھڑے ہوتے ہیں. سیڑھیوں میں بھی ہر جگہ اس کا استقبال کرنے والے، اس کو خوش آمدید کہنے والے، مرحبا کہنے والے، ویلکم کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ نے انبیاء کو کھڑا کر دیا کہ میرا حبیب آ رہا ہے، ہر جگہ اس کا استقبال کرو. 7 آسمانوں کے اوپر 500 برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. نیچے کعبہ ابراہیمی ہے، اوپر وہ ہے بالکل نیچے اوپر، اور درمیان کی ساری فضا کعبہ ہے. بیت المعمور سے آگے 500 برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. جنت بھی سدرہ کے پاس ہے. حضور نے جنت کی بھی سیر کی. فرمایا میں نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیکھی کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی. اللہ نے سب کچھ دکھایا، ساری جنت دکھائی کہ یہ نبیوں کے درجے ہیں، یہ رسولوں کے، یہ شہیدوں کے، یہ صدیقوں کے، یہ صالحین کے. محبوب ہم نے صالحین کے واسطے، نیکوں کے واسطے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہے، سب کچھ دکھایا. جہنم کا معائنہ بھی کروایا. کافروں، مشرکوں، ظالموں، زانیوں، شرابیوں، بدکاروں کے واسطے کیا کیا سزائیں اور عذاب تیار کیے. عالم برزخ بھی دیکھا کہ مرنے کے بعد
برزخ میں رہنے والوں کی کیا حالت ہے؟ سرکار نے سب کچھ دیکھا. سدرات پر پہنچے تو جبریل نے کہا بس یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا, یہ میری حد ہے, یہاں سے آگے نہ کبھی گیا ہوں نہ جا سکتا. حضور نے فرمایا جبریل یہ کوئی دوستی کا اصول ہے, راستے میں ساتھ چھوڑ رہے ہو. جبریل نے کہا یا رسول اللہ کیا کروں, آگے جا نہیں سکتا, اگر آگے جاؤں تو اللہ کی انوار و تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر. ان تجاوز تو احترق تو بالنور, اگر یہاں سے آگے تجاوز کروں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں. اسی کا ترجمہ کیا حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے, اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم. حضور نے فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی, ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی. یہ بات ذرا قابل وضاحت. بڑے لکھے حضرات یہ خیال کریں گے کہ ابتدا مسجد حرام سے ہوئی یا سدرہ سے ہوئی؟ ابتدا تو ہوئی ہے مسجد حرام سے, اور حضور فرماتے ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی. تو یہ کیسی بات؟ اس کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنو اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. حضرات کو ذرا ہوشیار بیدار کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تین شانیں, ایک ہے شان بشری, دوسری ہے شان ملکی, اور تیسری ہے شان حقی. جب کھاتے پیتے تھے, سوتے جاگتے تھے, بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے تھے, صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے, شان بشری کا ظہور ہوتا. جب فرشتوں کے ساتھ ہوتے وہی لیتے, اس وقت شان ملکی کا ظہور ہوتا. اور جب اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی, ایسی گھڑیاں خلوت کی آتی کہ کوئی تیسرا حائل نہیں ہوتا تھا, اس وقت شان حقیہ کا ظہور ہوتا. خود بناتے ہیں لیما اللہ وقت لا یتانی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. فرمایا اللہ کے ساتھ میرا ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اس وقت میں کوئی نبی مرسل, کوئی مقرب فرشتہ حائل نہیں ہوتا, میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. تو معراج کی رات تینوں شانوں کا ظہور ہوا. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک شان بصری کا ظہور. بصری کمان رکھنے والے وہی رہ گئے, سرکار آگے. مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک شان ملکی کا ظہور تھا. ملکی کمان رکھنے والے وہاں رہ گئے, سرکار آگے گئے. تو سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اے جبریل تیری شان ملکی کی یہاں انتہا ہو گئی اور ہماری شان حقیہ کی یہاں سے ابتدا ہو رہی. نے فرمایا جبریل ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, تیری کوئی مراد کوئی حاجت ہو تو بتا, ہم اللہ سے پوری کروا دیں. کوئی دل میں آرزو رکھتے ہو, کوئی مراد رکھتے ہو, کوئی دل میں تمنا رکھتے ہو تو بتاؤ, ہم اللہ سے پوری کروا دیں گے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ہاں میری ایک مراد ہے, میری ایک تمنا ہے, وہ اللہ سے پوری کروا دیں. معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ جبریل بھی بڑے کچے پکے سنی ہیں, کٹر سنی. اگر گڑبڑ ہوتے نا تو کہتے جی میری جو مراد ہے میں اللہ سے خود ہی پوری کروا لوں گا, مجھے آپ کے ذریعے وسیلے کی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ ذریعہ وسیلہ تو بدتی لوگ لیتی, میں کو بدتی تھوڑا. میں ڈائریکٹ پورے رات اللہ سے اپنی حاجت مراد پوری کروا لوں گا, مجھے آپ کے وسیلے کی ضرورت نہیں. اور ان کو تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ حضرت میں نے تو کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں, گناہ کیا ہی نہیں, جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں, فرما برداری کر رہا ہوں, اور اتنی ڈیوٹی دی ہے
اتنا اللہ نے کام کیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر تک اس کی وہی پہنچائی ہے، تو میری وہ ایک مراد بھی پوری نہیں کرے گا؟ چاہیے میں خود ہی اپنی مراد پوری کروا دوں گا، مجھے آپ کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے یوں نہیں کہا، انہوں نے کہا حضور میری ایک مراد ہے پوری کروا دیجیے۔ معلوم ہوا جبریل کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مرادیں پوری تو اللہ ہی کرتا ہے، مگر پوری کروانے والا یہ اللہ کا حبیب ہے۔ حاجتیں پوری تو اللہ ہی کرتا ہے، مگر پوری کروانے والا یہ اللہ کا حبیب ہے، اور یہ فرش والوں کا ہی وسیلہ نہیں، عرش والوں کا بھی وسیلہ۔ سبحان اللہ، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تمام حاجتیں اللہ ہی پوری کرتا ہے، ساری مرادیں اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء درمیان میں ذریعہ اور وسیلہ ہے، ہم ان کو ذریعہ وسیلہ مانتے ہیں، حقیقت میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھ۔ لیکن افسوس بعض لوگ انبیاء اور اولیاء کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں، باقی سارے وسیلے لیتے، باقی سب وسیلے لیں۔ بیمار ہو جائیں گے تو ڈاکٹر حکیم کا وسیلہ لیتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ اللہ شافی ہے۔ جب اللہ شافی ہے تو کیوں ذریعہ وسیلہ لیتے ہو؟ پڑے رہو چار پائی پر۔ پھر جاتے ہیں ڈاکٹر حکیم کے پاس، وہ کہتا ہے گائے کا گوشت نہ کھانا، بہت اچھا جی۔ وہ کہتا ہے گھی نہ کھانا، بہت اچھا جی۔ چاول نہ کھانا، وہاں نہیں بحث کرتا کہاں لکھا ہوا ہے جی، اسی حدیث میں آتا ہے چاول نہ کھاؤ، وہاں بحث نہیں کرتا، وہاں فوراً مانتے جاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ کام کرو تو کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھو، ذرا غور کروا۔ بولو بھائی رازق اللہ ہے یا نہیں؟ اس نے اعلان بھی کیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر۔ اعلان کر دیا کہ تمہارا رزق میرے ذمہ، تو پھر باوجود اس کے کتنے ذریعے وسیلے اختیار کرتی ہے؟ اللہ ہی رازق ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر وہ رزق دیتا ہے ذریعے اور وسیلے۔ اور میں بڑی موٹی بات کروں، اگر کوئی وسیلے کا منکر ہو تو اس سے صرف اتنی بات پوچھو کہ جناب وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں یا براہ راست، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اتنا ہی اس سے پوچھو کہ سرکار وسیلے سے آئے ہیں یا بغیر وسیلے کے ہی سبق پڑے ہیں، فوراً اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ بولو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اللہ سے اولاد مانگی، یا اللہ مجھے بیٹا دے، یا اللہ مجھے اولاد دے، تو اللہ نے 15 سال کا پڑھایا اس کو اتار دیا؟ دیتا اللہ ہی ہے، مگر دیتا ہے ذریعے اور وسیلے۔ تو وسیلے کا منکر ہو اس سے پوچھو، ادھر اپنے ماں باپ سے پوچھو، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ افسوس یہ سارے وسیلے اختیار کرتے ہیں، ہم انبیاء و اولیاء کا وسیلہ لیتے ہیں، ہمیں مشرک اور بلتی بنا دیتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، خود سارے جہان کے وسیلے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی پیر کی دعا سے ہمارا کام نہ ہے، ایسا نہ کہو، اور خود کیا کہتے ہیں فلانے نے میرا ایک کام بنوایا ہے، فلانے نے میرے کام کروایا ہے، کہتے ہو کہ نہیں؟ یہ شرک نہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں ہمارا کام فلانے ولی اللہ نے بنا دیا ہے تو یہ شرک ہے، اور تم سارے جان کے شرک کرتے رہتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے میاں جس طرح تم ذریعہ وسیلہ سمجھ کے نسبت کرتے ہو، ہم بھی ذریعہ وسیلہ سمجھ کے نسبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے شرک کا چکر چلایا ہوا ہے یہ ان کی زیادتی ہے اور ظلم، وہ پھر سارے جان کے وسیلے اختیار کرتے ہیں۔ بولو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ عالم اسباب ہے، یہاں کوئی کام بغیر سبب اور وسیلے کے نہیں ہوتا۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میری ایک مراد ہے، وہ اللہ سے پوری کروا دیجئے۔ قربان جائیے ذرا ان کی مراد بھی۔ فرمایا جبریل تمہاری کیا مراد؟ اب اس کا یا رسول اللہ میری یہ مراد ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے، وہ پل صراط جو تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، وہ پل جو جہنم کے اوپر ہے اور بلحاظ پیدل 500 سال کا رستہ ہے۔ حضور میری یہ مراد اور تمنا ہے کہ اس پل سے جب آپ کی امت گزرنے لگے تو میں اس پل پر اپنے پروں کو بچھاؤں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے۔
تو اللہ تعالیٰ سے ابھی سے ہی مجھے پرمٹ دلا دیجیے، ابھی سے ہی پرمیشن دلا دیجیے، ابھی سے ہی اللہ سے اس کی اجازت دلوا دیجیے کہ کل کسی سے پوچھنا نہ پڑے،